مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ پنجاب کا حصہ تھا۔ 1849 میں انگریزوں نے دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد پنجاب پر قبضہ کیا۔ انہوں نے ڈی آئی خان کو پنجاب کے انتظامی ڈھانچے میں رکھا۔ اس وقت ڈی آئی خان بنوں اور ڈیرہ غازی خان ایک ہی انتظامی اکائی کا حصہ تھے۔ دوستو اس کا تاریخی ریکارڈ اور برطانوی ہند کے گزیٹیئر جس کا ترجمہ عباس سیال صاحب نے کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا سیاسی، لسانی اور جغرافیائی تعلق ہمیشہ سے پنجاب کے میدانی علاقوں اور سندھ کے مشرقی کناروں سے رہا۔ پھر آتا ہے لارڈ کرزن جس نے شمالی مغربی سرحدی صوبہ NWF صرف اس لیے بنایا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ملکہ قبائلی علاقوں پر بہتر فوجی کنٹرول رکھا جا سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے دوستو اس تقسیم میں سرائیکی عوام کی مرضی بالکل شامل نہیں تھی۔ انہیں لسانی اور ثقافتی طور پر پنجاب سے کاٹ کر ایک ایسے صوبے میں ڈال دیا گیا جہاں کی زبان اور انتظامی ڈھانچہ بالکل مختلف تھا۔ سلام دوستو، میں ہوں جمشید علوی۔ دوستو گمبج یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں جنوبی پنجاب اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ادیب موجود ہوتے ہیں۔ کچھ سے میری تفصیلی بات ہوئی جو سوشلزم اور قوم پرستی کو آپس میں دشمن سمجھتے ہیں، تو ضروری سمجھا کہ میں اس نقطے کو تھوڑا وضاحت سے بیان کرتا چلوں۔ دوستو بات یہ ہے کہ صوبہ سرائیکستان بننے سے محرومی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی ایلیٹ کلاس یا نیم جاگیردار خاندان ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں کے سیاسی خاندان کا مفاد تخت پشور سے جڑا ہے۔ مولانا ہو یا کنڈی خاندان ہو، گنڈا پور ہو یا میاں خیل خاندان، یہ ووٹ کی خاطر تو سرائیکی صوبے کی بات کریں گے لیکن یہ کبھی بھی ایک صوبے کو عملی سیاست کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ مان لیتے ہیں کہ ایک الگ صوبہ بن گیا جس میں ڈیرہ اسماعیل خان کو جنوبی پنجاب سے جوڑ دیا گیا، تو جنوبی پنجاب میں دوستو کون بیٹھے ہیں جو سرائیکی قوم کا استحصال کر رہے ہیں؟ کیا یہ محض جنوبی پنجاب کا بجٹ سینٹرل پنجاب میں خرچے جانے کا مسئلہ ہے؟ کیا یہی بنیادی وجہ ہے جس نے جنوبی پنجاب میں سرائیکی قوم کو محروم رکھا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو پھر دوستو مسئلہ کہاں ہے؟ یہ اہم بات ہے کہ مسئلہ خود سرائیکی قوم کے سرائیکی وڈیروں میں ہے۔ دوستو جو اکثر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے وہ زبانی کلامی تو صوبے کی بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے مفادات سینٹرل پنجاب سے جڑے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے فاروق احمد خان لغاری جو اس ملک کے صدر رہے، راجن پور سے بلخ شیر مزاری جو وزیر اعظم بنے، ملتان سے یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم بنے، شاہ محمود قریشی جو 2 بار وزیر خارجہ رہے، ذوالفقار کھوسہ اور مخدوم احمد محمود جو گورنر پنجاب بنے۔ ایک طرف وہ یہ مخدوم سردار اور نواب ہیں جن کے پاس ہزاروں ایکڑوں زمین ہے، نجی شوگر ملیں اور مریدی کا نیٹ ورک بھی ہے۔ دوسری طرف وہ عام سرائیکی محنت کش جس کے پاس پینے کا پانی تک ہے۔ یہ وہ ایلیٹ تضاد ہے جس پر ہمارے ادیب اکثر خاموش رہتے ہیں۔ قوم پرستی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سرائیکی کا دشمن غیر سرائیکی ہے۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے مقامی جاگیردار اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔ لینن نے خبردار کیا تھا کہ جب تک لوگ سیاست میں ہر اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی جملے کے پیچھے کسی نہ کسی طبقے کے مفاد کو تلاش کرنا نہیں سیکھیں گے وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ وہ ادیب جو صرف قوم پرستی کی لوری سناتا ہے وہ اصل میں عوام کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انقلابی ادیب کو محض محرومی کے نوے سنانے کے بجائے بغاوت کا مینیفیسٹو لکھنا ہوگا۔ اسے بتانا ہوگا کہ تمہارا قاتل وہ جاگیردار ہے جو سرائیکی ٹوپی پہن کر تمہارا حق مارتا ہے۔ اسے قومیت کے بجائے طبقاتی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ اسے لکھنا ہوگا کہ جب تک مزار جاگیردار کے پاؤں چھوتا رہے گا کوئی بھی صوبہ اسے عزت نفس نہیں دے سکتا۔ یا آخر میں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سوشلزم کسی قوم کو حق خود ارادیت سے نہیں روکتا۔
لیکن ایسی بھی کسی تحریک کی حمایت نہیں کرتا جو قوم پرستی کے نام پر مزدور کے استحصال یا مزدور کے حقوق پس پشت ڈال دے۔ ولادیمیر لینن کی شورافاق تصنیف جس کا عنوان قوموں کا حق خود ارادیت، جس میں وہ واضح کہتا ہے کہ بروزبازی یعنی سرمایہ دار طبقہ ہمیشہ اپنی قومی تحریک کو عوام کے سامنے ایک مقدس مقصد بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ محنت کش اپنے اصل دشمن یعنی اپنے ہی طبقے کے لٹیروں کو پہچان نہ سکیں۔ ہمارے سرائکی خطے کا المیہ یہ ہے دوستوں کہ یہ دوہری نوآبادیات کا شکار ہے۔ اگر بیرونی استحصال کی بات کریں تو سارا بجٹ اور وسائل جو سینٹرل پنجاب کے ایوانوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اندرونی استحصال کی بات کریں تو وہ مقامی سائیں مخدوم وڈیرے جو دہائیوں سے اس خطے کے نمائندے بن کر اسمبلیوں میں بیٹھے اور مرکز کی ہر اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں جو سرائکی عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک حقیقت بھی میں بیان کرتا چلوں معذرت کے ساتھ کہ جو ادیب ہیں وہ تھل اور روئی کی پیاس کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اس ظالم وڈیرے کے خلاف لفظ تک نہیں نکالتے جس نے ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں نظریہ سوشلزم یہ کہے گا کہ وہ ادیب جو صرف زخم دکھاتا ہے، دکھڑے سناتا ہے لیکن اس کا علاج وہ طبقاتی جنگ نہیں بتاتا تو دوستو وہ بھی نظام کا سہولت کار ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ۔